ٹیچر بھی بیچارہ مجبور ہوتا ہے، آپ کے فیکلٹی ممبرز مجبور ہوتے ہیں، مجھ سے آ کے کئی لوگ ملے ہیں، کہتے ہیں ہم کیا کریں، ہمیں یہ چیز نصاب میں دی ہی نہیں جاتی، آج تک ہمارے بچوں کو نور الدین زنگی نہیں پڑھایا گیا۔ کیوں آپ لوگوں کے ہیروز یہ جسٹن بیبر ہیں یا یہ ہیری پوٹر ہے یا یہ مائیکل جیکسن ہے؟ کیونکہ آپ کو اس کے علاوہ پڑھایا ہی نہیں گیا۔ مجھے برطانیہ سے ایک انکل کال کرتے ہیں اور وہ literally he started crying کہ بھائی میرا بچہ آج آیا اور کہتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی جو ہے وہ تو بہت ظالم آدمی تھا اور جو محمود غزنوی تھا وہ سونا چرانے آ گیا تھا، تو اب کیا حل ہے؟ میں نے کہا حل یہ ہے کہ آپ جب اپنے بچے کو اپنے دادے کی ہسٹری نہیں بتاتے نا تو دادے کا دشمن آپ کے بچے کو آپ کے دادے کے بارے میں ولن ہی پیش کرے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس چیز کو؟ تو ایک چیز ہوتی ہے گورنمنٹ کے کرنے کی، ایک کام ہوتا ہے تعلیمی ادارے کا کرنے کا، ایک کام ہوتا ہے آپ کے والدین کے کرنے کا۔ اگر یہ تینوں محکمے یا ادارے وہ کردار نہیں ادا کر رہے تو آپ کے خود بھی کوئی تھوڑا سا ہونا چاہیے کہ ہاں یار ہمیں اپنی ہسٹری کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کتنے غیرت مند لوگ گزرے تھے، کہ نور الدین زنگی کی خواب میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ فلاں فلاں شخص مجھے تنگ کر رہا ہے، اور جب پورے مدینہ سے اسے ڈھونڈ کے نکالا جاتا ہے اور انہیں واصل جہنم کیا جاتا ہے کہ انہوں نے سرنگ کھود لی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روضہ مبارک تک، اور وہ حضور کے جسد مبارک کو اٹھا کے کہیں اور شفٹ کرنا چاہتے تھے، نور الدین زنگی نے جب ان بدبخت لوگوں کو واصل جہنم کیا تو مدینہ کی گلیوں میں روتے ہوئے چلاتے ہوئے پھرتے تھے کہ رسول اللہ نے مجھے چنا ہے اس کام کے لیے، اپنی قسمت میں نازا ہوتے تھے۔ اقبال نے ویسے نہیں کہہ دیا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، کچھ تو رکھا تھا ان میں۔ وہ کیا تھا؟ وہ دلیری کا اسپیکٹ تھا۔ اب اگر انہیں نہیں پڑھایا جائے گا تو آپ کو کیا پڑھایا جائے گا؟ کہ ہم مسلمان ہیں، ہم تو بہت پرامن ہیں، کوئی ایک گال پہ تھپڑ مار دے آپ دوسری آگے کرتے ہیں، سوری اسلام نے یہ درس نہیں دیا، بالکل نہیں دیا۔ اسلام نے امن کا درس ضرور دیا، اس کے ساتھ ساتھ جرأت اور بہادری کا درس بھی دیا، سیلف ڈیفنس کا درس بھی دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم تھی گولڈا مائر، اس نے جب گلف وار میں بری طرح مسلمانوں کو شکست دی تو نیو یارک ٹائمز کا نمائندہ آتا ہے اینڈ ہی آسکڈ ہر اے کوسچن کہ آپ نے مسلمانوں کو بری طرح تباہ کر دیا، جو جتنی یہ عرب سٹیٹس تھیں ان کو شکست دے دی، آپ نئی ریاست بنے ہیں اور آپ نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا اور آپ نے سارا سامان بیچ کے اسلحہ خرید لیا، ڈیفنس پہ سارا بجٹ لگا لیا، آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ ہم کھائیں گے کیا، پیئیں گے کیا، اکنامیکل کرائسس میں چلے جائیں گے، اتنا بڑا رسک لے لیا، یہ کہاں سے سیکھا ہے آپ نے؟ تو وہ اسرائیلی وزیر اعظم جواب دیتی ہے کہ یہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا ہے۔ کہتے ہیں مسلمانوں کے نبی سے سیکھا، کیسے؟ کہتے ہیں میں نے ان کی زندگی پڑھی تھی تو مجھے پتہ چلا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے ظاہری طور پہ پردہ فرما گئے تو گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل موجود نہیں تھا، اما عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کچھ چیزیں گروی رکھوا کے وہ تیل لائیں اور چراغ جلایا، لیکن گھر کی دیوار پہ 9 تلواریں لٹک رہی تھیں۔ مجھے یہ اندازہ ہوا کہ مسلمان بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے لیکن اپنی غیرت پہ سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ آج کیا ہمیں یہ اسلام پڑھایا گیا؟ ہمیں وہ جھوٹی احادیث پڑھائی جاتی ہیں کہ جی وہ حضور جاتے تھے، بڑھیا آ کے کوڑا پھینکتی تھی، وہ بیمار ہو گئی تو حضور بیمار پرسی کے لیے چلے گئے۔ پڑھی ہے نا یہ حدیث؟ کسی بھی مکتبہ فکر کے عالم دین کے پاس چلے جاؤ، انہیں بولو کوئی مستند حوالہ دے دو، وہ کہیں گے یار یہ تو حدیث ہے ہی نہیں۔ ایسی چیزیں ہمارے نصاب کو مینیپولیٹ کیا گیا، اور یہ کیوں یہ چیز ہمیں بچپن سے سنائی جا رہی ہے؟ اس کی وجہ ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ اس لیے نہیں کہ بتایا جائے کہ حضور رحمت للعالمین ہے، یہ اس لیے پڑھائی گئی بچپن سے خود سے حدیث بنا کے کہ کل کو کوئی شخص اٹھ کے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی بات کرتا ہے یا توہین آمیز الفاظ استعمال کرتا ہے اور آپ جا کے اس کے دست و گریبان پکڑ لیتے ہیں تو آپ سے یہ کہا جائے گا نہیں جی حضور نے تو کوڑا پھینکنے والی کو معاف کر دیا تھا، تم کون ہوتے ہو؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟